ماشاءاللہ قاری سعید صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ سامعین وقار، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ پھر اٹھی صدا توحید کی آخر پنجاب سے، پھر اٹھی صدا آخر توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور اب پھر جب ہر طرف فتنے تھے، دین بیزاری تھی، لوگ مایوسی کی طرف گامزن تھے، تو پھر بابا جی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، نگی چادر تان کے سو گئے۔ سارے جانتے کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نیند کرو، مزے کرو، موج مارو، ادھر محراب منبر سے جیب بھرو، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والے رج کے اٹھیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بابا جی نے کہا تھا لوگو یاد رکھنا، میرے مشن کو یاد رکھنا، میرے مقصد کو یاد رکھنا، تحریک لبیک پاکستان کیوں وجود میں آئی اس بات کو یاد رکھنا۔ کہا ایک جنگ چھٹ چکی ہے، یہ عزت رسول کی جنگ ہے، یہ ملک سے وفاداری کی جنگ ہے، یہ قادیانیت کو لٹانے کی جنگ ہے، تو یہ بات یاد رکھنا۔ اور کہا اگر کسی کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا کی بات سمجھ آتی نہیں؟ کہا مولانا کی بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بابا جی نے کہا ساری باتیں چھوڑ دے، دل پہ ہاتھ رکھ، ادھر ادھر چھوڑ، اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنے اندر سے پوچھ، دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا۔ آج جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ، بابا جی کا پڑھا ہوا کلام، دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا۔ جو دل وچ عشق عبیدہ نہیں، وط راز ایمان دا مطلب کیا، وط ہندوستان ٹھیک آتی، اتنے نقصان دا مطلب کیا، اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ واحد ایک مرد کلندر، ایک سیاسی لیڈر جس نے یہ دوبارہ پھر سے نعرہ زدہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ بھائیوں کی جوانوں کی آواز نہیں ہے، محبت ہے، میں کوئی آپ سے زبردستی نہیں کر رہا، لیکن نعرہ لگائیں بابا قائد اعظم بانی پاکستان، ان کی روح بھی خوش ہو، اور جن کے اصالے صاحب کے لیے بیٹھے ان کی روح بھی خوش ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہے، نائب نظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی اور امیر تحریک لبیک پاکستان گجر خان ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائے، اور محترم المقام جناب راجہ حضرت حمید سیالوی صاحب تشریف لائے۔ تمام معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ آج تاریخ ختم نبوت تشریف لائے۔ تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کو میں اپنی طرف سے اور محمد نقاش بھائی کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو دور نزدیک سے جتنے احباب و شاگان رسول تشریف لائے، میں سب کو اپنی طرف سے بھی اور تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار پھر نعرہ لگائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ منصب نبیًا، اس نعرے پہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ذہن میں شکوک کچھ بات ہے تو علماء تشریف فرما ہے۔ منصب نبیًا، منصب نبیًا، منصب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم المقام عزت نواب جناب حاجی محمد رمضان صاحب کہ آپ آئیں اور جو بھی آپ نے بیان فرمانا ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمانا ہے، وہ بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین من سب نبیا فقتلوه صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قائدین موجود ہیں، میں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، سب کا نام لوں گا تو وہ ٹائم، کیونکہ ہم جن کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے کام سے واقف ہیں، ہمارے نام سے بھی واقف ہیں۔ بابا جی نے امیر مجاہدین جبل استقامت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کو بیدار کیا ہے۔ اب بھی اگر جن کی سوچوں میں جن کے دلوں میں ابھی بھی کچھ باقی ہے تو پھر ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کے راستے کھولنے والا ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام تحریک لبیک پاکستان کا ساری دنیا میں یہی ہے، بالخصوص پاکستان کی عوام کے لیے، کہ آپ نے تمام جماعتوں کا نظریہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی کاز کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے۔ عالم کفر کو خوش کرنا، عالم کفر کی پالیسی پر عمل کرنا۔ تحریک لبیک نے دستور ریاست جیسے حافظ صاحب نعرے لگا رہے تھے آپ سے، پاکستان جس نام کے لیے جس کلمے کی بنیاد پر بنا تھا اس پر عمل درآمد کرنے والی کوئی بھی جماعت سامنے نہ آئی، تو آپ تحریک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ غازی ملت اسلامیہ جناب ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ان کے برادر جناب ملک عابد صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس خاندان نے پاکستان اور بالخصوص آقا کریم کی ناموس پر جو پہرا دیا ہے وہی تحریک لبیک پاکستان کا پیغام ہے کہ کوئی بھی گستاخ، بابا جی نے سب کو اس نعرے کا جو ہم نعرہ سمجھتے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، بابا جی نے بتایا یہ حدیث پاک ہے اور اس کے راوی بھی ائمہ اہل بیت ہیں، تو یہ اتنی بڑی حدیث بابا جی نے بچے بچے کی ذہن میں بچے کی زبان پر آ چکی ہے کہ من سب نبیا فقتلوہ۔ تو یہی پیغام ہے۔ لمبی چوڑی تقریروں کے کافی میرے ساتھی موجود ہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت اور وہ جذبہ نہیں ہوگا جس کی ڈیمانڈ قرآن پاک بھی اور آقا کریم کی ذات بھی اور صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آقا کریم کی اشارہ ابرو پر کیسے جان قربان کی جا سکتی ہے۔ تو یہی پیغام تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابا جی نے، اب تو لوگ کسی کو خواب آ رہی ہے، کسی کو زیادتیں ہو رہی ہیں، ہم نے بابا جی کی کرامت دیکھ کر تحریک لبیک حصہ نہیں بنے، ہم بابا جی کی استقامت دیکھ کر اس قافلے کے ساتھ چلے ہیں۔ اس لیے یہی پیغام ہے کہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ اب تو کوئی قادیانیوں کو بہن بھائی کہہ رہا تھا، اب قادیانی کو رشتے دیے جا رہے ہیں، تو یہ قادیانیت و فروغ اور اسلام کے خلاف جتنا کام ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے سیبت سے پورا اسلامی نظام اور سیٹ اپ چینج کر دیا گیا ہے، لیکن قربان جائیں بابا جی کی استقامت پر اور آپ کے اس انداز پر جتنا نوجوان طبقہ ہے وہ بابا جی کے ساز کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے جیسے جو سفید ریش بندے ہیں نا بابے، وہ ابھی سوچ میں چودھری ناراض نہ ہو جائے، راجہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں ملک صاحب ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بابا جی نے بتا دیا، ساری زندگی یہ پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، تین بار، ایک رضوی صاحب کا نام لینا، قاضی صاحب کا، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 جب تک سورج چاند رہے گا،
صاحبزادہ محمد علی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو اپنی طرف سے تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب عابد آوان صاحب جو غازی صاحب کے بھائی ہیں وہ تشریف لائے. محترم جناب جاوید اختر عباسی صاحب تشریف لائے. میں تمام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ صاحبزادہ کی چھوٹا صاحبزادہ نہ سمجھیں. ان کے باپا نے جو قربانی دی ہے, جو کام کیا ہے, یہ مت سمجھے کہ وہ 27 گولیاں گورنر کو لگی, وہ غدار کو لگی, ہر گستاخ کو لگی, ہر منافق کو لگی, عالم کفر کو لگی. یہ 100 سال کی یہ 27 گولیاں نہیں بھولیں گی. نہ رجوی کا وار بھولے گا, نہ غزی کا وار بھولے گا. منصب کا نبیان. وقت مختصر ہے. میں انتہائی ادب سے ملمسوں جن کا خصوصی خطاب ہے محمد حمزہ مدنی صاحب, علامہ بھی ہیں, امیر تحریک لبیک پاکستان, نائب ضلع راولپنڈی ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تاجدار والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول من تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی کے امیر کسی وقار ہشم نب محترم حاجی محمد رمضان چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ کے ساتھ ساتھ بابائے اہل سنت قبلہ راجہ محمد اظہرم امیر سیالوی, سب دیگر تمام علماء کرام, سرکار کے ثنا خان خصوصاً بخصوص غازی ملت اسلامیہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے بھائی نبی محترم ملک عابد صاحب اور آپ کے صاحبزادے, اللہ رب العزت ہم سب کی ان گھڑیوں کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. سامعین زیت شام, جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں 2-1 مہینے پہلے تقریباً ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر چکا ہے, تو جس طرف نظر دوڑائیں ہر طرف گھروں کو سجا دیا جاتا ہے, گلی محلوں کو سجا دیا جاتا ہے, آپ کی مساجد کو سجا دیا جاتا ہے, ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, چراغ کی جاتی ہے. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے کریم آقا, ہمارے رحیم آقا, پیکر خود عظیم آقا اس دنیا میں تشریف لائے. ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں. جب آپ سوشل میڈیا پہ اپنی یہ تقاریر, یہ تقاریب اور اپنی گلیاں, محلے اور بازار سجے ہوئے اب لوگ کرتے ہیں, تو دنیا کے کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سرکار کے ذکر کی جو محفل سجائی ہے, یہ گلیاں سجائی ہیں, یہ محلے سجائے ہیں, یہ کیوں سجائے ہیں؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے سجائے ہیں کہ اس دن ہمارے کریم آقا, ہمارے رحیم آقا, پیکر خلق عظیم آقا اس دنیا میں تشریف لائے. ہم اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں, تو دنیا کے کافر ہم پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں تم نے خوشیاں تو منائی اپنے نبی کی, تمہیں حق حاصل تھا کہ تم اپنے نبی کی خوشیاں مناتے اس وقت جب تم اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے. ہم نے تمہارے بیچ میں سے تمہارے نبی کی گستاخا کو اس ملک سے رہا کروا کے اپنے پاس بلوا لیا. تم کچھ نہ کر سکے. تمہارے درمیان موجود تمہاری امت کا مجاہد غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تمہارے ہی ملک میں ہم نے سوئی پہ لٹکا دیا. تم کچھ نہ کر سکے. تمہاری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں ہم نے لوٹی. کشمیر کے میدانوں میں, فلسطین میں, برما میں, لیبیا میں, چیچنیا میں ہم نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا. تمہارے بزرگوں کی لاشوں کو تہو نیز کر دیا, لیکن تم کچھ نہ کر سکے. اب مسلمان روتا ہے, تڑپتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. میں نے
آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق میرے محبوب کا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر یہ رہ جائے، تم بیمار ہو، تمہاری اپنی جان کا اس میں کوئی مسئلہ ہو، نماز اگر رہ جائے قضا ادا کر لینا، روزہ رہ جائے کفارہ ادا کر لینا، لیکن جب نبی کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے تو عبداللہ بن جحش کی طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر نبی کے دین پہ قربان ہونا پڑے تو ہو جانا، ابو مسلم خولانی کی طرح دہتی ہوئی آگ میں کودنا پڑے تو کود جانا، امیر حمزہ کی طرح جسم کا ایک ایک حصہ کٹوانا پڑے تو کٹوا لینا، انس بن نضر کی طرح جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر قیمہ کروانا پڑے تو کروا دینا۔ ہاں اگر امام حسین کی طرح 72 سر دینے پڑے تو دے دینا، لیکن بات اگر حضور کی عزت کی آ جائے اور حضور کی عظمت کی آ جائے، حضور کی ناموس پہ آ جائے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاجدار ختم نبوت کے باسبا۔ زندہ باد، زندہ باد، یہی پیغام قبلہ امیر المجاہدین نے دیا، یہی پیغام آج کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کی یہ قائدین لے کے آئے، یہی پیغام ہماری پوری طریقہ ہے کہ اگر آپ نے سرخو ہونا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے دے اقدس پہ آ جائیں اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، سرکار کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیں۔ تحریک لبیک کے پاس کوئی نیا منشور، کوئی نیا دستور نہیں، ہمارے پاس وہی قرآن ہے، وہی نبی کی سنت ہے، وہی صحابہ کی زندگی ہے، وہی بدر کے میدان ہیں، وہی احد کی کہانیاں ہیں، وہی قادسیہ کے قصے ہیں، وہی کربلا میں عظیمت کی داستانیں ہیں۔ ہمارے پاس اگر کہانی ہے تو بلال حبشی کی ہے، ہمارے پاس اگر کہانی ہے تو مولا حسین پاک کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے کردار اگر پیش کرتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کرتے ہیں، محمد بن قاسم کا کرتے ہیں، نور الدین زنگی کا کرتے ہیں۔ ہر سمت برستی کرنوں نے افسانہ شب غم توڑ دیا، اب جگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کے دم لیں گے، یہ بات عیاں ہے دنیا پر۔ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے۔ سوچا ہے رنبیر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم حضور کی عزت اور ناموس پہ پیرا دینے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں بہت سی سیاسی جماعتیں آئی، 72 سال گزر گئے، کبھی آپ نے کسی کونسلر کے نعرے بلند کیے، کبھی آپ نے کسی ایم پی اے کے نعرے بلند کیے، کسی ایم این اے کے نعرے بلند کیے۔ ہمارے پاس نہ تو کسی کونسلر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی وزیر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی مشیر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی دنیا دار امینے کا نعرہ ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ 72 سالوں میں لوگوں نے آپ کو اپنے پیچھے چلایا، ہمارا رخ آپ کا رخ اپنی ذات کی طرف کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو جائے یا گنبد خزا شریف کی طرف ہو جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ اپنے ہاتھوں کی زیارت کروائیں کہ امیر المجاہدین کہتے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے نور نکلتا ہے۔ نعرہ اس ذوق اور اس تڑپ کے ساتھ لگائیے کہ روا میں قادیانی بھی کانپ جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ تھا کہ تاجدار ختم نبوت۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی دھرنا ہوا نا فیض آباد میں، سرکار کے دیوانے اور پروانے وہاں پہ پہنچے، کون سا جذبہ لے کے؟ یہ امیر المجاہدین کی تربیت ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے پکڑ لیا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار مکہ نے جب آپ کو پکڑا تو مقام تنیم جہاں پہ ابھی مسجد عائشہ ہے، اس مقام پر آپ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ کا، محمد عربی کا ایک غلام خبیب بن عدی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، آ جاؤ، چھریاں لے آؤ، چاقو لے آؤ، نیز لے آؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کافروں میں سے جن کا باپ قتل ہوا، جن کا بیٹا قتل ہوا، جن کا بھائی قتل ہوا، انہیں پتہ یہ چلے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے اور ایک بندے سے لینا ہے، تو کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، ہاتھ اور پاؤں جب آپ کے بندے نا تو آپ کو جب بتایا گیا کہ اب سے اب سارے کفار مکہ نے جو ہے بدلہ لینا ہے، آپ نے تڑپ کے کہا ستمگر درا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کفار مکہ
تڑپ کے جب آئے پلٹ پلٹ کے آئے ہیں، بچے آئے ہیں چھریاں لے کے، بزرگ آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، کوئی دور سے ہٹ کے آپ کے جسم پہ نیزوں کے وار کر رہا ہے، آپ کے جو ناخن ہیں ہاتھ کے ناخن کھینچ کے نکال دیے گئے، آپ کے پاؤں کے ناخن کھینچ نکال دیے گئے، آپ کے ہاتھ کی ناخن کی انگلیاں کاٹ گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، دایاں بازو کٹا، بایاں بازو کٹا، دونوں ٹنگیں کٹی، سارا جسم خون سے سارے کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم خون سے شرابور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور اب آپ کا سارا جسم خون سے ڈوبا ہوا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ کٹا ہوا ہے، لیکن ابھی زبان سلامت ہے۔ تو کفار نے آپ کو کہا کہ کیا اب بھی تم یہی اعلان کرتے ہو کہ اپنے نبی سے وفا کرو گے؟ تو آپ نے تڑپ کے کفار کو کہا تم کیا سمجھتے ہو اتنے سارے ظلم و ستم کرنے کے بعد کیا میں اپنے نبی سے بے وفائی کر دوں گا؟ نہیں نہیں، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، محبت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، دین شاہ طیبہ سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سلی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میں جسم کی راکھ بن جائے تو جاہلو تم ہوا میں اڑا دو اسے، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ خبیب بن عدی کا وعدہ رہا، یا نبی کی صدا آئے گی۔ ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ خبیب بن عدی کا وعدہ رہا، یا نبی کی صدا آئے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کے پاس یہی داستانیں ہیں، ہمارے پاس وہی کربلا میں عظیمت کی داستانیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا دار کا بدترین شخص ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کرے تو امیر المجاہدین نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، منصب نبیًا فاقتلوہ، جو کوئی دنیا دار کمینہ میرے آقا کریم کی پوری دنیا میں کہیں بھی توہین کرے تو اسے امیر المجاہدین نے بتا دیا، اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بھی کوئی میرے آقا کریم کی توہین کرے تو اسے کاٹ کے رکھ دو، کاٹ کے رکھ دو، اسے قتل کر دو، کیونکہ ہماری ساری عزتیں حضور کی عزت سے ہیں۔ اور پھر ہم جو ابھی بھائی نعرہ لگا رہے تھے کافی کم ہے، بھائی نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی ابھی سے شروع نہیں ہوتی۔ 1857 میں مولانا کفایت علی کافی علیہ رحمہ کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ 27 سال یہ قبلہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو پولیس والے نے ظلم و ستم کیا، پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں ڈٹا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان سبوں میں تلاش کر، اس بزرگی میں بھی یہ حضور کے دین کی عزت کے لیے، حضور کے دین کی عظمت کے لیے اس جوش کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دنیا کے لوگ اب بھی کہتے ہیں ہاں ہاں حضور کے غلام اب بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ کو جب قید کی سزا ہوئی، انگریزوں کے خلاف جب آپ نے بولنا شروع کیا، انگریزوں نے آپ عمر قید کی سزا سنائی، 27 سال گزر گئے، روزانہ 1 من دانے آپ کو دیے جاتے، آپ چکی پیستے، 1 من دانے ہر روز۔ 27 سال گزرے نا، تو پھر جو غیر مصلحت پسند علماء تھے اس وقت کے رندے، انہوں نے پیغام بھیجایا کہ آپ جو ہے نا مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ کو کہیں، انگریز حکومت نے، برطانیہ حکومت نے، کہ اب آپ بزرگ ہو گئے، کمر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہڈیوں میں طاقت کوئی نہیں رہی، ہڈیوں کے اوپر جو جسم تھا، ماس تھا، وہ گل گیا ہے، بزرگ ہو گئے ہیں، آپ اتنا کریں باہر آ جائیں اور انگریزوں کے خلاف بولنا ختم کر دیں۔ تو بعض کافی تعداد میں آپ کو خط لکھے گئے، پھر انگریزوں نے آخر میں اپنا وفد آپ کے پاس بھیجا کہ حضرت آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ میری طاقت نہیں رہی، آپ بس یہ صفحے ہیں آپ کے پاس، یہاں اتنا لکھ کے دے دیں کہ اب میں باہر نکل کے جو ہے انگریزوں کے خلاف بولوں گا نہیں اور کچھ نہیں ہوں گا، جہاد کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، ادھر لاؤ کاغذ، لاؤ کاغذ، لایا گیا، قلم لایا گیا، تو وہاں پر آپ نے یہ تحریر لکھی، اور یہ تحریر لکھ کر آپ نے انگریزوں کے حوالے کر دی۔ اس نے کیا لکھا؟ بالکل اسی طرح کے اشعار آپ نے لکھے، ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسد کی طبیعت بھی، جو چاہے ستم کر لو اب اور بھی گتھے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔
مجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا جرم تھا آپ کا؟ کیا جرم تھا؟ اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ کے سامنے نا، یہاں آپ گلی محلے میں دیکھیں، کوئی آپ بیٹے کو دفڑ مارے نا، بندے کا کلیجہ ایک بار باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی کچھ کہے تو آپ رہ نہیں سکتے۔ قبلہ امیر المجاہدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کی پٹائی کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی آپ سعد رضوی صاحب کو، صاحبزادہ سعد رضوی صاحب ابھی کا مقام امیر، ابھی حالیہ جو ہمارے امیر ہیں، آپ کے بارے میں، اور انس رضوی آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، پولیس والے آتے، اب قبلہ امیر مجاہدین وہ چل تو نہیں سکے نا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ حضور کی عزت اور ناموس سے پہرا دے رہے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی بات کرتے تھے۔ انہیں کیا کیا سزائیں دی گئی؟ آپ کے سامنے سعد رضوی صاحب کو، انس رضوی صاحب کو مارا جاتا، کبھی آگے سے مارتے، کبھی پیچھے سے مارتے، اور قلعہ امیر المجاہدین فرماتے وہ کلاشن ہے کہ آپ کے سینے پہ رکھتے، بچوں کے سینے پہ اتنی زور سے دباتے کہ قبلہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں فرماتے کتنے وہ زخمی ہوئے کہ وہ مرنے کے قریب چل گئے۔ انہوں نے کہا شاید اب یہ مرد استقامت شاید واپس پلٹ آئے۔ پھر جیل میں جب جیل لے کے جانے لگے آپ تو ویل چیئر لے کے جاتے آپ کو نہیں، انہوں نے بازوؤں سے پکڑا، دستار پھینکی، سیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں اتنے ظلم و ستم آپ نے برداشت کیے؟ پھر جیل کے اندر، یہ نومبر کا مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، نومبر میں آپ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، رات دو کمل ہم کریں تو ہم سے رہ نہیں ہوتا۔ تو جیل کے اندر بیٹھ کر ادھر سے بھی ہوا آ رہی ہے، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، پانی میں بھیگا ہوا کمبل آپ کو دیتے، اور پھر کبھی کبھی وہ نیچے پانی بھی چھوڑ دیتے، آپ پھر بھی بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ وہ وہاں رہ کر آخری لمحے تک اس بات پہ ڈٹے رہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو آج لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج ہم بکے، لوگ کہتے ہیں بکے ہیں آپ، آئے ہائے بکے ہیں۔ تو قبلہ امیر المجاہدین نے کہا، اس وقت کہا کرتے 2 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جو ہے کوئی ثابت نہیں کر سکا، تو اگر میں مر گیا 1000 سال کے بعد بھی اگر یہ بات ثابت ہو گئی نا تو میں قبر پہ آ کے جوتے مارنا، لیکن میں یہاں پہ آ کے کہوں گا ہاں ہم بکے ہیں، ہم بکے ہیں۔ ہم 2018 میں بھی، 2017 میں بھی بکے تھے اور 2020 میں بکے ہیں، لیکن ہمارے بکنے میں اور تمہارے بکنے میں فرق ہے۔ تم بکے ہو تو ڈالروں کی عوض، تم بکے ہو تو گلیوں کی عوض، تم بکے ہو IMF کے آگے، تم بکے ہو FATF کی شرائط کے آگے۔ تمہارا بکنا امریکہ میں ہے، تمہارا بکنا لندن میں ہے، تمہارا بکنا وائٹ ہاؤس میں ہے۔ تمہارا سودا ہوتا ہے کبھی اوباما کے آگے، تمہارا سودا ہوتا ہے تو کبھی مودی کے آگے۔ ہمارا بکنا ہے، ہمارا بکنا ہے۔ ہم اگر بکے ہیں 2017 میں، ہم اگر بکے ہیں 2020 میں، تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بکے ہیں۔ تم اوباما کے آگے بکے تو ہم مدینے کے تاجدار کے آگے بکے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تمہیں وہاں کا بکنا قبول، ہمیں یہاں کا بکنا قبول۔ یہ تو حشر کو معلوم ہوگا نا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ کے لیے یہی پیغام ہے، آئیں سرکار کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اسلام میں ہی عزتیں ہیں، اسلام میں ہی عظمتیں ہیں، اسلام ہی آپ کو روٹی دے گا، اسلام ہی آپ کو کھانا دے گا، اسلام ہی آپ کی معیشت درست کرے گا۔ امت مسلمہ کی عزت اور ابرو کی حفاظت چاہتے ہیں، آئیں اسلام کا دامن تھامیں اور تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں۔ قبلہ بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار واپس نہیں آئی، بلال حبشی واپس نہیں لوٹنا، موسیٰ بن نصیر بھی نہیں آنا، طارق بن زیاد نے بھی نہیں آنا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی دوبارہ پلٹ نہیں آنا، داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے دوبارہ سے نہیں آنا، امام علی مقام نے وقت یزید کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ سے پلٹ کے نہیں آنا۔ ہاں اگر ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، روحانی تائید ضرور ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن اس مشن کو لے کے آپ نے آگے نکلنا ہے۔ نوجوانوں اٹھو، ہمارا ساتھ دو، تحریک لبیک کا ساتھ دو۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وقت کے یزیدیوں کو پیغام دے دیں کہ کچھ بھی کر لو، جو چاہے ستم کر لو، لیکن کسی صورت ہم اپنے نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ آئیں رسول اللہ کے نام پہ اپنی گلی اور محلوں کی گرانٹوں کو قربان کر دیں۔ آئیں اپنی گیس گرانٹوں کو رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، اپنی گلیاں پکی کرانے کی گرانٹوں کو رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب حامی و ناصر ہو۔ آخر میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کیجیے، دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کے لہرا کے، آپ کے ہاتھوں سے نور نکلتا ہے، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت۔
شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین تاجدار ختم نبوت نہیں یہ زمین ایک بار ہلے تاجدار ختم نبوت یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ نام نبی پہ جب کبھی مشکل یا افاد پڑی غیرت مسلم جاگ اٹھی امت ساری بول اٹھی شان رسالت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں علامہ صاحب اور اس دوران علامہ مولانا محمد ندیم تہرانی صاحب تشریف لائے اور دیگر جو احباب محترم شیراز صاحب تشریف لائے جتنے بھی تشریف لائے دعا ہے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں صاحبزادہ محمد علی صاحب سے آپ نے محبت سے استقبال کرنا ہے اور صاحبزادہ صاحب کو بتانا ہے کہ ہم غازی کی اتنے چاہنے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت منصب نبیہ منصب نبیہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کا ہوگا صاحبزادہ محمد علی صاحب منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا او فاقتلو ہے اینگر کے نعرہ شیرو منصب نبیًا منصب نبیًا فاقتلو نے فاقتلو ہو خالی قتل کرنا تھی نا اس نو مارنا ہے او ہو دی ضرب لانی او منصب نبیًا فاقتلو ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت تجھ پہ پڑھوں اور خود سبر جاؤں کہ پتایا پدو حالاں کہ پتایا پدو حالاں لج پانا دا سب آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے
عاشقوں کو کی طرف سے عاشقی اچھی لگی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہمیں وہ سنتی ہوں جمیلے میں وہ سنتی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد ارے میرا نشہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اس سپاہی کا بنا ہو اس سپاہی کا بنا ہو جس نے کیا تاثیر کو ٹھہرا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اس باب کا بلا ہو اس باب کا بلا ہو جس نے کیا جانیوں کو ڈیرا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر میں نہ چاہوں گا کہیں بھی نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی نبی کا چھوڑ کر کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا قصیدہ او پڑھنا قصیدہ حق تھے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق تھے ولی دا سارے رنگ گرا سارے مل پڑھنا قصیدہ قیام پالے ایک خاص بالے اچڑا خاص بالے زہرا دلالے خاص والے زہرا دلال انہیں زہد چڑھ کے انہیں زہد چڑھ کے گرہاں سڑایا زہد چڑھ کے گرہاں سڑایا جگدوں پڑھایا کلمہ نبی کا پڑھنا قصیدہ او چکیا میں درد
او جھکے آم کرتے پڑھ کے توالی عزت ملی ہے جب تو نرالی او عزت ملی ہے جب تو نرالی او پہلو کے آکھڑ مینوں کلندر پہلو کے آکھڑ مینوں کلندر وہ سگہا مکر میں وہ سگہا مکر میں علی دی گلی دا پڑا قصیدہ حق سے ولی دا پڑھنا قصیدہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں صاحبزادہ محمد علی صاحب نے عقائد و جہاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت محترم پیغام قائدین نے دے دیا ہے. میں مشکور ہوں علامہ ندیم سیرانی صاحب، آپ ہماری مجلس میں تشریف لائے. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. ہمارے بھائی حمزہ مدنی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پیغام جو ہے وہ تحریکہ دیا ہے. آپ احباب کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین جو ہے وہ اس دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. تو حضرت محترم یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کون سے دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؟ فرمایا کہ جو کسی کے کہنے پہ کسی کی عزت لوٹا کرتے تھے، کسی کا حق مارا کرتے تھے، کسی کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے، کسی کے اوپر طاقت استعمال کرتے تھے، فرمایا وہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کہیں گے تو نے مجھے کہتا یہ میں برا کام نہ کرتا آج نہ پھنستا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے الا المتقین، متقین اس دن بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں. آج جو ہے وہ تخت پہ ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہے. اور جب رسول اللہ کا دین جو ہے حضور کا نظام، آج ہر بندہ مارا نہیں پھر رہا. کچہری میں چلے جائیں، قاتل کو کوئی سزا نہیں ہو رہی، جو بے گناہ ہے اسے سزا ہو رہی ہے، جو مقتول ہے اسے حق ہی نہیں مل رہا. رسول اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ آج کہتے ہیں گواہوں کی دم موجودگی میں 539 نمبر گاڑی جس کی بھی وہ بھائی اپنی سائیڈ پہ کریں راستے میں کھڑی ہے. تو آج ایک بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ مارا پھر رہا ہے. ایک قاتل ہے تو کہتے ہیں جی اس کے گواہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب وہ منہ سے اقرار کر رہا ہوتا ہے. شریعت محمدی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ منہ سے اقرار کر دے کہ میں نے اس بندے کو قتل کیا ہے اور آلہ قتل بھی برآمد ہو جاتا ہے اور عدالت کہتی ہے گواہ نہیں ہے تو اس کو ہمیں گواہی کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین لے آؤ جس میں جو قاتل ہے اسے قتل کیا جائے اور جو مقتول ہے اس کا حق اسے دیا جائے. اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کے نظام کو لے آیا جائے تو اس ملک میں آج ہی تبدیلی آ سکتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ جی نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے تو رسول اللہ کے دین کو لے آؤ اس کا ہاتھ کاٹو. میں دیکھا ہوں کوئی سیاستدان اس کے بعد چوری کوئی نہیں کرتا. جب رسول اللہ کے دین کو آپ نافذ کریں گے. رسول اللہ کی معاشی پالیسی آپ کو پتا ہے؟ رسول اللہ جب خندق کے میدان میں گئے نا، صحابہ نے خندق کھود کے اپنے ہاتھ کھا دیا تو پتھر باندھ دیا بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. تو جب آپ نے پتھر باندھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے تو پتھر باندھ دیا ہے، کمر بھی سیدھی رکھنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. میرے کریم آقا نے اپنے بدن اطہر سے جب اوپر کیا نہ پڑا تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے. جب حکمران وہ خود سادگی والی زندگی اپنائیں گے تو کسی کو خواہش نہیں ہوگی کہ وہ کوٹھی میں رہے. لوگ کہیں گے ہمارا حکمران جو ہے، ہمارا صدر جو ہے وہ اگر ایک مرلے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو ہم بھی ایک مرلے کے گھر میں رہ سکتے ہیں. اور اگر حکمران 300 کنال کے محل میں رہنے والا ہو تو عوام بھی پھر خواہش ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا بھی 300 کنال کا گھر ہو. اگر حکمران جو ہے وہ جاتی مراک کا جو ہے وہ مالک ہو تو پھر عوام بھی یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ ایک بندہ ہماری ووٹوں پہ اسمبلی میں پہنچنے والا ہے، وہ لینڈ کروزر پہ ہے تو ہم بھی کھوتی پہ جائیں، ہم بھی تو گاڑی پہ جائیں، ہم بھی موٹر سائیکل پہ جائیں. تو اس لیے جب رسول اللہ کا نظام آ جائے گا تو پھر 12 لاکھ کوئی تنخواہ نہیں لے گا، مزدور 12,000 تنخواہ نہیں لے گا.
اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، میں دست بس آپ سے گزارش کروں گا خدا رائے کے جنجال سے نکلیں. میرے پاس ایک لیک پڑا ہوا ہے، صداقت عباس صاحب نے کہا کہ ہم نے سیارہ پل بنا دیا 45 کروڑ سے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر. میں نے کہا میں تو روز گزرتا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے آپ ان کے جالوں سے نکلیں. میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، محمد مصطفیٰ کے دین کو تخت پہ لانا ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب اس دنیا سے جائیں گے کسی نے کچھ نہیں دینا، کسی نے ساتھ نہیں جانا، سارے یہاں پہ رشتے ختم ہو جائیں گے. نادا اور رشتہ میرے کریم آقا کا وہاں پہ بھی قائم اور دائم. کسی نے آنا ہے، اس لیے اپنی بیداری کا ثبوت دیں. ان لوگوں نے کچھ نہیں دینا، ان کا کروڑ روپے آیا تو ان کی اپنی ذات کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پارٹی میں پارٹی فنڈ نہیں لیا جاتا. مقصد بتائیں نا اپنی تحریک کا، ہماری تحریک کر کے رہی ہے. تحریک انصاف والوں سے ٹکٹ لیں تو 3-4 کروڑ کا ٹکٹ ہے. جو بندہ 3-4 کروڑ کا ٹکٹ لے، اسمبلی میں جائے، اسے 2 لاکھ تنخواہ ملے تو 2 لاکھ کو 5 سالوں سے ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جو 3 کروڑ روپیہ دے کر ٹکٹ لے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے اس کا گزارا ہو جائے گا. تو ہماری تحریک یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کسی سے 1 پیسہ بھی کوئی ثابت کرے، ہم آج ہی اس کے حق میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری تحریک نے کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا. آپ آئیں ہماری تحریک میں، آپ ٹکٹ لیں، کام کریں، رسول اللہ کے دین کو نافذ کریں اور رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پاکستان بڑے مشکل حالات کی طرف جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے میں آخری بات کرنے لگا، یہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ دن بدن غربت کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا اپنی بدماشیاں کم کر. یہ جب آیا تھا جھوٹا تو اس نے کیا کہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنانے لگا ہوں، گورنر ہاؤس لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، پیسے ہم نے بیچ دی ہیں، گاڑیاں ہم نے فروخت کر دی ہیں، پروٹوکول نہیں لیں گے. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب میرے قائد محترم سے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں تو میٹنگ ہوئی تو شورا نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کیا کریں کہ ایک ہم ویگو ڈالا لیتے ہیں، 4 گارڈ لیتے ہیں، ایک ڈرائیور لیتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. میرے قائد نے بڑا جملہ بولا. آپ نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہوتی پیچھے بھی نہیں ہوتی. فرمایا گارڈ جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں روک سکتے، فرمایا گولی اسرائیل کو نہیں روک سکتی، جو وقت مقرر ہے وہ میں وہاں پہ میں نے چلے بھی جانا ہے اور میں اللہ کے حاضر ہو جانا ہے. فرمایا دوسرا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ملک ہے، میں بغیر پروٹوکول کے میری گاڑی میں ڈنڈا بھی نہیں، خادم رضوی صاحب کی گاڑی میں ڈنڈا بھی نہیں ہوتا تھا. فرماتے تھے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو پاکستان دہشت گرد ہے، خادم رضوی سب سے زیادہ اس کے مخالف ہے. یہ پورے پاکستان میں ایک گاڑی پہ گھوم کر یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ پاکستان دہشت گرد نہیں، محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، یہ امن پسند لوگوں کا ملک ہے. یا رسول اللہ، یا رسول کے موت بھی قبول، یہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ تو لگاتے ہو. کل رسول اللہ نے پکڑ لیا کہ میری جب ناموس پہ حملہ ہوا، میری جب عزت پہ حملہ ہوا، جب میرے ممتاز کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، اس وقت تو نے اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے، ساتھ دینا قبول نہیں ہے، ووٹ دینا قبول نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کو سپورٹ کرنا قبول نہیں ہے. یہ بندہ 3 کروڑ کا ٹکٹ خریدے، 5 کروڑ الیکشن پہ خرچ کرے، تو مجھے بتائیں آپ لوگوں نے جو بھی ہمارا بندہ کھڑا ہوگا آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے، آپ خود گاڑی کا انتظار کریں گے. جب آپ اس جدوجہد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اس منزل کی طرف نکلیں گے. وہ خادم صاحب کہہ رہے ہوتے تھے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، تو لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. اس لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے قبلہ شاہ صاحب میں ہر وقت پیر صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں، پتر بات یہ ہے کہ بابا جی نے اتنا دلیر کر دیا ہے کہ اب جیل کیا، جیل کے اندر جیل کیا، اس کے اندر جیل کیا، ہمیں کوئی جیل پرواہ ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس جیل میں قیامت والے دن بچ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں یہ میرا حلقہ ہے، میں اس لیے آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. راجہ اعظم حمید سیالوی صاحب ہیں، اب ان کے ساتھ کھڑے ہوں.
ہم کسی کو گرانے کے لیے نہیں آئے, ہم ملک کو جلانے کے لیے نہیں آئے. لیاقت باغ سے فیض آباد تک کون سا ظلم نہیں ہوا, ایک پتا بھی نہیں توڑا, اور یہ قوم کو پیغام دیا ہے کہ ہم. اور پھر ایک اور بار آپ سے کر دوں, یہ آخری میری بات ہے, وعدہ خلافی ہو رہی ہے بار بار, کہ جب ہم لیاقت باغ سے نکلے تھے فیض آباد کی طرف, ہر جگہ کنٹینر تھے, شیل بھی مارے گئے, رستے بلا کیے گئے, سروس بند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. ہم کس کے خلاف نکلے تھے؟ فرانس کے تھے. کس کے خلاف؟ فرانس کے خلاف, کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو اس کا سفیر باہر نکالو. تو جب ہم نکلے تو ہمارے اوپر ظلم ہوا, مگر جب پی ڈی ایم گیا جماعتوں نے اتحاد کر کے ایک جلسہ کیا تو پھر دو عاشق اعوان نے کہا ہم کسی کا راستہ بھی نہیں روک رہے, ہم کسی کو گرفتار بھی نہیں کر رہے, ہم کسی کے اوپر شل بھی نہیں بسا رہے. میں نے کہا ان کے اوپر کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ وہ کہنے لگے یہ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں, آپ کے اوپر اسی ظلم کرتے ہیں, ہم متفاق کی عزت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آپ حضرات ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. ماشاءاللہ تمام آنے والے معزز جتنے بھی مہمان ہیں, علماء کرام ہیں, حفاظ کرام ہیں, تمام احباب کو میں نقاش بھائی کی طرف سے اور تمام ینگ ویلفیئر سوسائٹی جتنے بھی بھائی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور انتظامیہ ہے, سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے, عشق رسول کا یہ جذبہ تا قیامت نصیب فرمائے. آپ کھڑے ہو جائیں تو ضرور سلام. رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم